السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین کرام، میں آج آپ کو پردے کے موضوع کو بتانا چاہوں گی۔ تو سامعین کرام، آج کل کی عورتوں نے پردے کے احکام کو جانا ہی نہیں ہے۔ وہ یہ کہتی ہے ہم پردہ تو کرتے ہیں مگر چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ کر اور یہ سوچ کر 99% عورتیں چہرے کا پردہ نہیں کرتی۔ تو آپ مجھے بتائیے، یہ خوبصورتی چہرے سے ہے یا جسم کے دوسرے حصوں سے ہے؟ تو سامعین، میری ماں اور بہنوں، آپ بتائیے، اگر آپ اپنے پورے چہرے کو لپیٹ لیں اور جسم کو ننگا رکھے تو آپ پہچانی جاؤ گی؟ نہیں نا۔ اور اگر آپ پورے جسم کو لپیٹ لو، پورے جسم کا پردہ کر لو اور چہرے کو کھلا چھوڑ دو تو آپ پہچانی جاؤ گی نا۔ تو آپ کا چہرے کا پورا خوبصورتی کا جو مرکز ہے وہ آپ کا چہرہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خوبصورتی چہرے سے ہے۔ جو آج کل کے لو افیئر چل رہے ہیں، یہ چہرے کو دیکھ کر کیے جاتے ہیں۔ چہرے کو دیکھ کر چٹیاں پھینکی جاتی ہے، میسیج کیے جاتے ہیں، مس کال مارے جاتے ہیں۔ اور سامعین کرام، اگر رشتہ ہی بھیجا جاتا ہے تو چہرے کو دیکھ کر بھیجا جاتا ہے، نہ کہ جسم کے دوسرے حصے کو۔ تو میری ماں اور بہنوں، جو پردہ نہیں کرتی وہ اللہ کے اس حکم کو پر تو عمل کر لو، اس حکم کو فالو کرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، تم اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو۔ مگر آج کل کی عورتیں خوب اپنی زینت کو ظاہر کرتی ہیں۔ جہاں ظاہر کرنی وہاں تو نہیں کرتی، اپنے شوہر کے لیے جہاں جائز ہے، مگر انہوں نے اس چیز کو الٹا بنا کر رکھا ہے۔ وہ آپ کو کہیں جائے گی یا شادی بیاہ ہوگی یا کہیں مارکیٹ بھی جانا رہے گا تو خوب زینت کے ساتھ جائے گی۔ اور آج کل کے بعض جاہل نااہل مرد حضرات جو اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہیں، وہ اپنی عورتوں سے ان کی خوبصورتی ظاہر کرواتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ان کے لیے نامحرم ہیں۔ تو آپ بتائیے، انہوں نے کون سے اسلام کو فالو کر رکھا ہے، کون سے دین کو مانتے ہیں، کس کتاب، کون سے قرآن کو مانتے ہیں، یا پھر کوئی انہوں نے دوسرے نبی بنا کر رکھا ہے، یا نعوذ باللہ کہ دوسرے خدا بنا کر رکھا ہے۔ تو سامعین، ایک تو وہ خود گناہ کرتے ہیں اور اپنی بیوی سے گناہ کروا کر لاکھوں مردوں گناہ میں شامل کرتے ہیں۔ تو مجھے سامعین کرام اس کی کیا خوب مثال یاد آئی ہے۔ ایک بس میں دو مسلمان جوڑے سفر کر رہے تھے۔ ایک ماڈرن زمانے کا جو غیر کو طریقہ اختیار کرنے والا تھا، جس نے اپنی بیوی کو بے پردہ اور ویسٹرن کپڑے پہنا کر رکھے تھے، اور جو دوسرا جوڑا دیندار، با پردہ، با شریعت تھا۔ تو سامعین کرام، جو ماڈرن زمانے والا تھا، اس نے دیندار سے پوچھا آپ اپنے بیوی پر اتنا ظلم کیوں کرتے ہیں کہ شرم و حیا تو آنکھوں کی ہوتی ہے، پھر اپنی بیوی پر اتنا ظلم کیوں عورتوں پر؟ تو سامعین کرام، دیندار نے جواب دیا جو آپ کے ہاتھ میں ہے یہ بیگ، اس میں کیا چیز ہے؟ اس نے کہا اس میں میرے روپے، پیسے، زیورات اور میری قیمتی چیزیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ اس کو بیگ میں کیوں رکھا ہے؟ اسے کھول کر سیٹ پہ رکھ لیجیے تاکہ سب کی نظریں پڑے۔ تو انہوں نے کہا آپ کا دماغ کام کر رہا ہے، اس میں میرے روپے، پیسے، قیمتی چیزیں ہیں، اگر میں اس کو کھول کر سیٹ پہ رکھ دوں گا تو نہ جانے کس کی کیسی نظر پڑے گی اور کیا حادثہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا میں آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں یہ ادنا سے ادنا چیز ہے، جس کے لیے آپ نے اتنی حفاظت کی، اتنے انتظام کیے ہیں، اور جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا ہے کہ عورتوں پر پردہ فرض ہے، پھر بھی جو ہمارے لیے بہت قیمتی چیز ہے، پھر بھی آپ اس کی نمائش کراتے ہو۔ تو میری ماں اور بہنوں اور نااہل جاہل حضرات، اب نہیں سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے؟ پھر کون سا وقت آئے گا کہ ہماری نظریں صحابہ کی نظروں سے زیادہ اچھی ہیں، یہ صحابیات کی نظروں سے زیادہ اچھی ہیں، یا پھر ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے زیادہ پاکیزہ ہے، یا پھر نعوذ باللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھدار ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے پردہ کر کر دکھلوایا تو ہم کس کھیت کی مولی ہے؟ نہ سمجھ جاہل لوگ۔ تو سامعین کرام، آپ کو میری بات کرنے کا انداز بہت سخت لگ رہا ہوگا، مگر کیا کریں، آج کل کی عورتوں نے پردوں کا مذاق بنا کر رکھا ہے، اور 99% عورتیں چہرے کا پردہ کرتی ہی نہیں ہیں۔ اور پھر ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتی ہے خدا جانے ہم سے کیا گناہ ہو گیا ہے، اور اپنے آپ کو بے گناہ سمجھتی ہیں۔ اور یہ حال عام لوگوں کا نہیں ہے، جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے، جو نام کے دیندار، ان کے گھروں کا بھی یہی حال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری ساری ماں اور بہنوں کی اس فتنے سے حفاظت فرمائے، اور ہمیں پردے کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور چہرے کا پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر حق کا حق ہونا ظاہر فرمائے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کا باطل ہونا ظاہر فرمائے، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نفس اور شیطان سے حفاظت فرمائے، مجھے کہہ کر آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔